نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے، تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے۔ ایک مسافر ہے حرم کا جو تھکن سے چور ہے، ایک مسافر ہے حرم کا جو تھکن سے چور ہے، چند سانسیں اور باقی ہیں ذرا جلدی کرو، فاصلے والوں مدینہ اور کتنی دور ہے۔ خطابت کی دنیا میں حکمرانی ہے جس کی، خطابت کی دنیا میں ہے حکمرانی جس کی، دلوں کو جگاتی ہے سحر البیانی، فدا ان کی تقریر پر ہے یقیناً گلوں کا تبسم کلی کی جوانی۔ میری مراد حضرت علامہ مولانا مفتی سعد النجیب صاحب۔ مزید خوبصورت غزلیں، بہترین نظمیں اور عمدہ شاعری، خوبصورت آواز اور دل نشین انداز میں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں. تیرا سکہ جہاں، تیرا سکہ روا دو جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا. تیرا سکہ روا دو جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسماں میں ہوا. کیا رب سب ہے زیر زمین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں.
کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں، 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 کوئی ہے وہ جسے میں تجھ سا کہوں۔ توبہ 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 میری کوئی تجھ سا نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ بہت دھیان سے آپ لوگوں نے جلسے کو جلسہ بنایا، اللہ آپ کی دنیا بھی بنائے، آپ کا دین بھی بنائے، آمین کہیے۔ قبولیت کی گھڑی آسمان پر خدا آ چکا ہے، جلسہ بالکل آپ کا نکل چکا ہے، خلاصے پر جلسہ آ کر کے رک گیا ہے۔ دعا پر آپ کو اپنی محنت مزدوری کا سامنا ہے، دعا قبول ہو جائے، اللہ مقدر کا سکندر ہمیں بنا دے۔ بہت پیارا خوبصورت پیغام آپ کے حوالے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت مختصر وقت میں، زیادہ وقت نہیں ہے، چونکہ آپ کو اتنا پلایا نہیں جانا چاہیے، اتنا کھلایا نہیں جانا چاہیے کہ الٹی کر کے آپ چلے جائیں۔ آپ کو کچھ باقی رکھ کر کے اور آپ کی پیاس کو کچھ باقی رکھ کر کے آپ کو چھوڑا جائے گا۔ صرف امید اس کی جائے 100% کہ اللہ ہمارے اس جلسے کو قبول فرمائے۔ ہم آپ سے زیادہ مبارکبادی آپ کے بچوں کو دے رہے ہیں کہ وہ جاگ رہے ہیں۔ اگر یہ کل سو جاتے تو بستر پر پیشاب کر کے گنگا بہا دیتے۔ اللہ کا کرم ہے یہ جاگ رہے ہیں، ان کے واسطے دعا کیجئے، اللہ ان کے مستقبل کو روشن فرمائے، ماں باپ کے دل کی مراد کو اللہ پوری فرمائے۔ سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ 3 سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آدمی ہلاک کیسے ہوتا ہے؟ آدمی نجات کیسے پاتا ہے؟ پہلا سوال، آدمی ہلاک کیسے ہوتا ہے؟ دوسرا سوال، آدمی نجات کیسے پاتا ہے؟ اور تیسرا اور آخری سوال ہے، نفس سے گناہ کیسے ہوتا ہے، کیسے نہیں ہوتا؟ نفس سے گناہ کیسے ہوتا ہے، کیسے نہیں ہوتا؟ 3 سوالوں کے جان کی رفتار سے دھوکہ مت کھائیے۔ میرا پہلا سوال تھا کہ آدمی ہلاک کیسے ہوتا ہے؟ آدمی ہلاک کیسے ہوتا ہے؟ قربت سے، بادشاہوں سے قربت حاصل کر رہا ہے، علماء سے دور ہو رہا ہے، بادشاہوں سے قریب ہو رہا ہے، آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ دوسری مثال آ رہی ہے، آدمی ہلاک کیسے ہوتا ہے؟ الفت ہے، کس سے؟ نیک سے الفت نہیں ہے، بروں سے الفت ہے، شرابی سے، کبابی سے الفت ہے، آدمی ہلاک ہوگا، برباد ہوگا۔ تیسری مثال آ رہی ہے، آدمی کو رغبت ہے، دین سے نہیں دنیا سے رغبت ہے، یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، یہ آدمی بھی خسارہ اٹھانے والا ہے، دنیا کی رغبت ہے، دین کی رغبت نہیں ہے، یہ آدمی ہلاک ہوگا۔ آخری مثال دے رہا ہوں، نیک لوگوں کی صحبت میں نہیں ہے، علماء کی صحبت میں نہیں ہے، جہاں فرصت ملتی ہے عورتوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، جہاں فرصت ملتی ہے عورتوں کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے۔ فرصت میں اگر عورتوں کے پاس بیٹھا ایمان کا نور نکل جاتا، علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ عورتوں کی صحبت آدمی کو خراب کر دیتی ہے۔ میں نے نجات کیسے ملے گی دوسرا سوال تھا، 3 چیزوں سے ہمیں نجات ملے گی۔ نجات کیسے ملے گی؟ 3 چیزوں سے ملے گی، اللہ کا خوف دل میں ہوگا، نجات ملے گی، سیدھے راستے پر چلیں گے، نجات ملے گی، حلال روزی کمائیں گے اور کھائیں گے، نجات ملے گی۔ میں نے آخری سوال آپ سے کیا تھا، نفس سے کیسے گناہ ہوتا ہے، نفس سے کیسے گناہ نہیں ہوتا؟ 4 کام آپ چھوڑیں گے گناہ نہیں ہوگا، 4 کام آپ کریں گے گناہ ہوگا۔ کم سوئیں گے، کم کھائیں گے، خاموش رہیں گے، تنہائی میں رہیں گے، نفس مر جائے گا، گناہ نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ سو کر کے اپنی زندگی کو برباد کریں گے، ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ، ٹھیک جا رہے، آپ کا امتحان ہو رہا ہے۔ نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے، نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے، نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے، تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے
نہ ڈالے، ارے اس سے کوشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی تو دبا لے کبھی وہ دبا لے، ارے اس سے کوشتی تو ہے عمر بھر کی۔ 4 پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ نے ماحول بنایا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ چائے بھی بہت زیادہ چلی ہے، آپ کو تازہ کرنے کے لیے اللہ کرے چائے کا اثر جیسے ووٹ میں ہوتا ہے یہاں بھی ہونٹ میں ہو جائے۔ چائے کا اصل آپ کے اندر چائے سے گرمی پیدا نہیں ہوتی، ایمان کی گرمی پیدا ہوتی ہے۔ ایمان کی گرمی ہمارے مقرر حضرات نے پیدا کر دی ہے، شاعروں نے پیدا کر دی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی عمر میں برکت دے۔ گاؤں میں ایسا لگا کہ میلاد جلسہ بن گیا، یہ اتنا خوبصورت جلسہ گاؤں میں ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گاؤں کو جلسے کے لیے قبول کر لیا ہے، اور جلسے کے افراد اس گاؤں میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے۔ باہر سے اگر کوئی مقرر نہ آئے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں انگلی کٹا کر کے شہادت میں نام لکھانے کے لیے آ گیا ہوں۔ سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ صحیح جا رہا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ 4 پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں، 4 پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ابلیس نے اللہ سے بحث کیا، وہ بحث کیا ہے؟ ابلیس نے اللہ سے بحث کیا، وہ بحث کیا ہے؟ شاگرد نے استاد سے بحث کیا، وہ بحث کیا ہے؟ درویش نے بادشاہ سے بحث کیا، وہ بحث کیا ہے؟ اور آخر میں یہ بحث آ رہی ہے، عالم نے بادشاہ سے بحث کیا، یہ بحث کیا۔ 4 پیغام ہے، مشکل سے 15 سے 20 منٹ خرچ ہوگا۔ تیار ہے سننے کے لیے؟ مکمل ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ بھی سوچیں گے اتنا ہاتھ اٹھانے کے لیے کہہ رہا کہ ہاتھ میں درد ہو جائے گا، اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو نیند کا جھٹکا تک نہ آئے اور پیغام کی حفاظت ہو جائے۔ پہلا پیغام ہمارا ہے، ابلیس نے اللہ سے بحث کیا۔ وہ بحث کیا تھی؟ ایک لائن میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ابلیس نے اللہ سے کہا، اے میرے پروردگار، آدم تو مجھے شکست دے دے گا۔ تو کہا کیوں؟ کہا کہ آدم کو ایک بیٹا پیدا ہو رہا ہے، آدم کے 2 بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، آدم کی تعداد بڑھ رہی ہے، میری تعداد گھٹ رہی ہے، میں شکست کھا جاؤں گا، آدم مجھے شکست دے دے گا۔ اللہ نے کہا کہ تعداد تمہاری بڑھا دیتے ہیں، آدم کی تعداد کم کر دیتے ہیں۔ اگر آدم کو 1 بیٹا پیدا ہوا تمہیں 10 بیٹے ہوں گے، اگر آدم کے 10 ہوں گے تمہارے 100 ہوں گے۔ ابلیس نے کہا کہ آدم تو مجھے شکست دے رہا ہے، میرے پاس تعداد ہے، آدم کے پاس استعداد ہے، وہ جیت رہا ہے، میں ہار رہا ہوں۔ اے میرے پروردگار اب کیا ہوگا؟ کہا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا میں آدم کی رگ میں خون کی طرح دوڑنا چاہتا ہوں۔ ابلیس نے کہا میں آدم کی رگ میں خون کی طرح دوڑنا چاہتا ہوں۔ کہا تمہیں حق دے دیا۔ ابلیس خوش ہو گیا، آدم علیہ السلام کو غم ہوا، اے میرے پروردگار وہ مجھے شکست دے دے گا۔ اللہ نے کہا کہ وہ تمہیں شکست نہیں دے سکتا، وہ تمہاری رگ میں دوڑے گا، خون کی طرح دوڑے گا، تم سے گناہ کرائے گا، تم توبہ کرو گے، اس کی برسوں کی محنت برباد ہو جائے گی۔ دوسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ دانیال علیہ السلام پیغمبر ہیں، آگے بادشاہ ہے۔ بادشاہ نے کہا تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ بخت نصر بادشاہ ہے، ظالم بادشاہ ہے، سنتا نہیں ہے، سر قلم کر دیتا ہے۔ بادشاہ ہے، جابر بادشاہ ہے، ظالم بادشاہ ہے۔ کون کھڑے ہیں؟ پیغمبر کھڑے ہیں، سب نے سجدہ کیا بادشاہ کو، دانیال علیہ السلام پیغمبر نے سجدہ نہیں کیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا تو نے خواب دیکھا ہے، تیرے خواب کا علم میرے پاس ہے، اور وہ علم خدا نے دیا ہے، اگر میں سجدہ کرتا تو خدا وہ علم کو چھین لیتا۔ اس بادشاہ نے کہا تو عقل مند آدمی ہے، آج سے حکومت کا فیصلہ تیرے علم کے بغیر نہیں ہوگا۔ بھوکے رہیں گے، سر پہ کفن باندھیں گے، پیٹ میں پتھر باندھیں گے، خود جاہل ہے، اپنے بچے کو جاہل نہیں رکھے گا۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، کمارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، ابھی تک آپ نے بیوی کا منہ نہیں دیکھا ہے، بال بچے کہاں سے ہوں گے؟ 12 بج جانے کے بعد سب سے غلطی ہوتی ہے۔ تیسری مثال آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کیا جا رہا ہے، انعام رکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر انعام ہے 100 اونٹ کا، ابو جہل نے رکھا ہے۔ ابو بکر کے سر پر انعام ہے 100 اونٹ کا، ابو جہل نے رکھا ہے۔ 70 جوان تیار ہوئے، 70 جوان پیچھا کرنے کے لیے، 70 جوان تیار ہوئے، اور ان جوانوں کا سردار کون تھا؟ حضرت بریدہ اسلمی، بعد میں اسلام قبول کرتے ہیں۔ بریدہ اسلمی یہ سردار ہیں، 70 جوانوں کو لے کر کے آ رہے ہیں، نبی کا پیچھا کر رہے ہیں، نبی کے یار کا پیچھا کر رہے ہیں، پیچھا کرتے کرتے سامنے آ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پوچھا پیچھا کرنے والے سے تم کون ہو؟ کہا میرا نام بریدہ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو بکر گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ہمارا معاملہ ٹھنڈا ہو گیا، درست ہو گیا۔
پوچھا کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا کہ اسلم۔ کہا کہ ہم سلامتی کے ساتھ رہے، ہم محفوظ ہو گئے، اب کوئی خطرے کی بات نہیں۔ پوچھا کہ قبیلے اسلم سے ہو، اور قبیلے اسلم کی کس شاخ سے ہو، کس خاندان سے ہو؟ کہا بنو اسہم سے ہیں۔ کہا تمہیں اللہ اسلام میں حصہ عطا فرمائے گا۔ اسی وقت توفیق ہوئی، جو شکار کرنے کے لیے آئے تھے شکار ہو کے چلے۔ تیسری اور آخری مثال دے رہا ہوں۔ باپ نے خواب دیکھا ہے، بیٹے سے کہا کہ بیٹا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو باپ نے کہا کہ آپ کا خواب سچا، آپ سچے، آپ کا خدا سچا، خدا کا حکم پورا کرو، میری گردن ہوگی، چاقو آپ کا ہوگا۔ بیٹے نے کہا کہ ابا حضور آپ 4 میری فرمائش کو قبول کر لیجئے۔ اسماعیل بیٹے ہیں، باپ ابراہیم ہیں۔ آپ کو قصہ معلوم ہے، آپ کو بالکل لائن بلائن آپ کے سر سے گزار رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا میری 4 فرمائش ہے۔ پہلی فرمائش یہ ہے، میری پہلی فرمائش ہے کہ ابا چاقو تیز کر لیجئے گا۔ میری پہلی فرمائش ہے ابو جان چاقو تیز کر لیجئے گا۔ آپ لوگ ادھر دھیان دیجئے، ورنہ اتنا قیمتی مطالعہ آپ کے سر سے گزر جائے گا اور میرا پیغام ضائع ہو جائے گا۔ آپ لوگ ادھر دھیان دیجئے۔ ابا حضور میری فرمائش کو قبول کیجئے، چاقو تیز کر لیجئے، پہلی فرمائش۔ دوسری فرمائش ہے آپ اپنی آنکھ پر پٹی باندھ لیجئے گا۔ ہماری تیسری فرمائش ہے آپ میرے ہاتھ پاؤں کو باندھ دیجئے گا اور سر کو آسمان کی طرف مت رکھیے گا، زمین کی طرف کر دیجئے گا۔ میں سجدے کی حالت میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونا چاہتا ہوں۔ ابا حضور میری آخری فرمائش ہے، آخری فرمائش یہ ہے جب میں قربان ہو جاؤں تو میرے کپڑے کو اتار کر کے میری ماں کی خدمت میں پیش کر دیجئے گا۔ صبر کرو، گھبرانے کی بات نہیں ہے، تیرا بیٹا کامیاب ہو گیا۔ پیدر بولا کہ بیٹا جو میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام پر تیرے لہو میں ہاتھ بھرتا ہوں۔ کہا فرزند نے اے باپ اسماعیل صابر ہے، خدا کے حکم پر بندہ پے تعمیل حاضر ہے، مگر آنکھوں پہ اپنی آپ پٹی باندھ لیجئے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجئے گا۔ مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگ ٹاکٹنے نہیں پایا۔ یہ طاعت اور قربانی، یہ طاعت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی کہ جنت سے یہ بھیڑا آ گیا ہے بہر قربانی، کہ جنت سے یہ بھیڑا آ گیا ہے بہر قربانی۔ الحمدللہ کھاتا بہت اچھا ہوا ہے، انشاءاللہ خاتمہ بہت اچھا ہوگا۔ سننے کے لیے آگے تیار ہاتھ رہیے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ صحابی کا مناظرہ ہو رہا ہے، مکالمہ ہو رہا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے 1,00,000 درہم بھیجا، ہدیہ بھیجا۔ 1,00,000 درہم ایک صحابی کی خدمت میں آ رہا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ 3 دن میں خرچ کر دیا، پھوٹی کوڑی بھی اپنے پاس نہیں رکھا۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خبر آئی کہ ہدیہ دیا گیا تھا حضرت حسن کو، 3 دن میں خرچ کر دیا۔ خط لکھا، لا اسراف فی الخیر، لا خیر فی الاسراف، اسراف نہیں کرنا چاہیے، حد سے زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ 1,00,000 دیا تھا سال کے لیے، 3 ہی دن میں خرچ کر دیا، اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ خط آیا ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے آیا ہے، ادھر سے جواب جا رہا ہے۔ جواب کتنا پیارا ہے، سننے کے لیے تیار ہے
انشاءاللہ بولیے، ہاتھ اٹھائیے۔ کتنا پیارا جواب ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جواب آیا، 1 لاکھ دیا تھا، 1 سال کے لیے دیا تھا اور 3 ہی دن میں خرچ کر دیا، اسراف کیا، بہتر نہیں ہے۔ ادھر سے جواب آیا، لا خیر فی الاسراف، جب آدمی صدقہ کرتا ہے تو اس میں کوئی اسراف نہیں ہے۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، استاذ کا اور شاگرد کا مکالمہ ہو رہا ہے، استاد اور شاگرد کی بحث ہو رہی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا، کوئی اگر جان بوجھ کر کے نماز چھوڑے وہ کافر ہو گیا۔ امام شافعی نے پوچھا، کافر ہو گیا اب کیا کرے؟ تو کہا کلمہ پڑھ لے۔ کہا کلمہ تو پہلے سے پڑھا ہوا ہے۔ کہا نماز پڑھ لے۔ کہا نماز بغیر کلمے کے ہوتی ہی نہیں ہے۔ شاگرد چپ ہو گئے۔ گرو گرو ہے، چیلا چیلا ہے۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے۔ دوسری مثال بہت پیاری مثال آ رہی ہے۔ ادھر بیٹا ہے، ادھر باپ ہے۔ بیٹے کو باپ نے بھیجا کہ جاؤ فلاں استاذ کے پاس تعلیم حاصل کرو۔ کہا کہ یہ کیڑا ہے، وہ کیڑا ہے، یہ عیب ہے، وہ عیب ہے، یہ ایسا ایسا استاد ہے، ویسا استاد ہے۔ 50 چھپی ہوئی ہڈی کو شاگرد نکال رہا ہے، عیب نکالا۔ میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا، وہ استاذ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسرے استاذ کے پاس بھیجا، کہا کہ وہ استاذ بھی ٹھیک نہیں ہے، میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ اب باپ نے 2 نصیحت فرمائی ہے۔ کہا کہ بیٹا اگر اس عالم کا کیڑا نکالو گے، اس عالم کا کیڑا نکالو گے، اس عالم میں عیب نکالو گے، اس عالم میں عیب نکالو گے، عالم تو اپنی جگہ رہیں گے، تم علم سے محروم ہو جاؤ۔ 2 مثال دیا باپ نے بیٹے کو، 2 مثال دیا کہ بیٹا کیچڑ میں اندھا نابینا پھنس گیا، کیچڑ میں اس کا پیر پھنس گیا، نابینا تھا، لوگوں سے چراغ مانگ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کیسا آدمی ہے، رات بھی برابر دن بھی برابر، کیچڑ میں پھنسا ہوا ہے، چراغ مانگ رہا ہے۔ تو اس اندھے نے کیا جواب دیا کہ اس لیے چراغ مانگ رہا ہوں، میں تو پھنس گیا ہوں، کوئی آنکھ والا آ کر کے پھنس نہ جائے۔ کہا کہ بیٹا جیسے نابینا کو چراغ کی ضرورت ہے، تم جاہل ہو، تمہیں علم کی ضرورت ہے۔ دوسری مثال دیا، دکان ہے، دکان میں آدمی جاتا ہے کپڑا خریدنے کے لیے، پیسہ ساتھ لے کر کے جاتا ہے، پیسہ نہ ہو تو ادھار بھی نہیں ملتا، اگر جان پہچان نہ ہو، احسان نہ ہو، ادھار بھی نہیں ملتا، نگد بھی نہیں ملتا۔ کپڑا خریدنے کے لیے پیسہ ہونا چاہیے، عالم سے علم لینے کے لیے محبت ہونی چاہیے۔ تیسری مثال، آخری مثال دے رہا، بازار گیا ہے، آقا غلام کو خرید کر کے لایا، نوکر کو خرید کر کے لایا، پوچھا کیا کھانا چاہتے ہو؟ کہا جو مالک کھلائے۔ کہا کیا پہننا چاہتے ہو؟ کہا جو مالک پہنائے۔ کہا کہاں رہنا چاہتے ہو؟ کہا جہاں مالک رکھے۔ کہا تیری بھی کوئی مرضی ہے کہ نہیں ہے؟ تیری بھی کوئی مرضی ہے کہ نہیں؟ مالک جہاں رکھے وہاں رہنا چاہتے ہو، مالک جو پہنائے وہ پہننا چاہتے ہو، مالک جو کھلائے وہ کھانا چاہتے ہو، تمہاری بھی کوئی مرضی ہے کہ نہیں؟ تو اس غلام نے کتنا پیارا جواب دیا، سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اس غلام نے کہا میری مرضی معلوم کر رہے ہو، اگر میری بھی مرضی ہوتی تو میں غلام نہیں ہوتا، میں بھی آقا ہوتا۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں۔ 2 مثال اور لا رہا ہوں، مکمل آپ سننے کے لیے تیار ہیں؟ آپ کی لائٹ بھی بہت اچھی ہے، آپ کا مائک بھی بہت اچھا ہے۔ جب یہ ظاہر اچھا ہے تو اللہ باطن کو بھی اچھا فرما دے، اس جلسے کے ظاہر کو بھی اللہ قبول فرمائے اور اس جلسے کی دعا کو بھی اللہ قبول فرمائے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، درویش کا بادشاہ سے مکالمہ ہو رہا ہے۔ ایک بادشاہ نے خط لکھا ایک فقیر کو، روٹی کھاتے ہو، سوکھی روٹی کھاتے ہو، میرے یہاں آ جاؤ کباب کھاؤ گے، میرے یہاں آ جاؤ پلاؤ ملے گا، میرے یہاں آ جاؤ قورمہ ملے گا۔ اس فقیر نے کیا جواب دیا وہ میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ حالت اچھی ہے یا وہ حالت اچھی ہے؟ کباب کھایا وہ حالت اچھی ہے، سوکھی روٹی کھائی وہ حالت اچھی ہے؟ یہ تو اللہ کے یہاں پتہ چلے گا۔ اور پیٹ میں سال بھر کباب بھی نہیں رہتا، سال بھر سوکھی روٹی بھی نہیں رہتی۔ فقیر محتاج ہو کر کے
درباری بننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ دوسری مثال لا رہا ہوں، ایک بادشاہ کسی فقیر کے دربار میں آیا دعا کے لیے، دربار نے روک لیا، نہیں جا سکتے ہو، پہلے حضرت سے اجازت لے کر کے آتا ہوں۔ بادشاہ کو بڑا برا لگا، بادشاہ ہوں، ملک کا بادشاہ ہوں اور روک ٹوک مجھے روک لیا گیا۔ بادشاہ بہت زیادہ خفا ہوا۔ جب شیخ آئے پوچھا کیوں خفا ہو رہے ہو، تو بادشاہ نے برجستہ کہہ دیا درویش کے یہاں دربان نہیں ہونا چاہیے، درویش کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے، دربان نہیں رہنا چاہیے۔ تو اس درویش نے کیا جواب دیا، بادشاہ کے یہاں دربان ہوتا ہے، درویش کے یہاں بادشاہ آیا اور فرمائش ہے کہ دربان نہیں ہونا چاہیے، تو دنیا کے کتے کو بھی درویش کے یہاں نہیں آنا چاہیے۔ تیسری مثال میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں، درویش بادشاہ کے یہاں پہنچا، بادشاہ کو پیاس لگی، بادشاہ سے پوچھا کہ رک جاؤ، میرے ایک سوال کا پہلے جواب دو، اس کے بعد پانی پینا۔ تم جنگل میں تھے، راستہ بھول گئے، اب تمہیں پیاس لگی ہے، اور جو پانی دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ پانی فری میں نہیں دوں گا، آدھی حکومت دینی پڑے گی تب پانی ملے گا، تو جان بچانے کے لیے کیا کرو گے؟ کہا آدھی سلطنت دے دوں گا۔ کہا پانی پی لو۔ کہا کہ پانی پیٹ میں رک گیا، پیشاب کے راستے سے واپس نہیں آیا، ڈاکٹر کہہ رہا پیشاب نکالوں گا، آدھی سلطنت دینی پڑے گی، تو کیا کرو گے؟ کہا جان بچانے کے لیے آدھی سلطنت دے دوں گا۔ کہا فخر مت کرنا، تمہاری سلطنت کی قیمت ایک گلاس پانی سے زیادہ نہیں ہے۔ آخری مثال دے رہا ہوں، درخت کے پاس درویش بیٹھا ہوا ہے، درخت کے پاس درویش بیٹھا ہوا ہے، خواب دیکھ رہا ہے، درخت سے کلام ہو رہا ہے کہ میری طرح بنو، لوگ میرے اوپر پتھر مارتے میں اس کو پھل دیتا ہوں۔ درخت نے درویش سے کہا کہ میرے اوپر لوگ پتھر مارتے میں اس کو پھل دیتا ہوں، میری طرح بنو۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم پھل دیتے ہو، لوگ تمہیں پتھر مارتے ہیں، تو تمہیں لوگ چولہا میں کیوں جھونکتے ہیں؟ اگر تیری اتنی خوبی ہے، اتنا کمال ہے، اتنا اخلاق تمہارے پاس ہے، اتنا کمال تمہارے پاس ہے، تو لوگ تمہیں چولہا میں کیوں جھونکتے ہیں؟ اس نے کہا میرے اندر ایک عیب ہے، وہ کیا ہے؟ جدھر دہی دیکھتا ہوں ادھر صحیح ہو جاتا ہوں۔ قرآن ہے شاہد کے خدا حسن سے خوش ہے، کس حسن سے یہ بھی تو سنو حسن عمل سے، کس حسن سے یہ بھی تو سنو حسن عمل سے، ہو دعوت توحید مبارک تمہیں اکبر، ثابت بھی کرو اس کو مگر طرز عمل سے، ثابت بھی کرو اس کو۔